4 बजे शैतान चाय पीने आए। जब हम पीकर बाहर निकले तो दफअतन उन्हें महसूस हुआ कि चाय ठंडी थी। चुनाचा हम उनके हॉस्टल गए, वहां खोलती हुई चाय पी गई, लेकिन वो मुतमैन न हुए। मुंह बनाकर बोले कि ये चाय भी नामुकम्मल रही क्योंकि उसके साथ लवाजमात नहीं थे। तय हुआ कि किसी कैफे में जाकर बाकायदा चाय पी जाए। मुसीबत ये है कि शैतान को हर वक्त छास लगी रहती है और वो उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन में 2 मर्तबा कयामत का सामना करना पड़ता है। एक तो जब अलीउल सुबह 9-10 बजे उठते हैं तो उनके सामने दुनिया अंधेर होती है और वो सोचते हैं कि मुनहसर मरने पर हो जिसकी उम्मीद। लेकिन चाय की चंद प्यालियों के बाद उन्हें यकायक पता चलता है कि आइन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यही तमाशा 4 बजे चाय के वक्त होता है। 3:30 बजे जिंदगी से बेजार होते हैं और 4:30 बजे इन जैसा मस्खरा मिलना महाल है। अगर वो चाय की दरियाफ्त से पहले इस दुनिया में होते तो खुदा जाने उनका क्या हाल होता। हम साइकिलों पर टहलते टहलते कैफे में पहुंचे जहां हमें अक्सर बडी मिला करता था। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ सुनसान पड़ा था। फकत एक कोने में एक खफीफो नजार नौजवान बैठा चाय पी रहा था। हम उसके करीब जा बैठे। हमारी तरफ उसकी पुश्त थी। सिसकियों की आवाज ने हमें चौंका दिया। वो सबर सबर रो रहा था, चेहरे से फैलते हुए आंसू। सैंडविचेस, केक के टुकड़ों और चाय की प्याली में टप टप गिर रहे थे। गौर से देखते हैं तो ये अमजद था। अमजद हमारा पुराना दोस्त था जो मुद्दत से लापता था। हम उसकी मेज पर जा बैठे। बसूर बसूर कर उसने अलेक सलेक की और फिर रोने में मसरूफ हो गया। शैतान बोले, मौलाना अगर आप सैंडविचेस या चाय के सिलसिले में रो रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि कम से कम यहाँ सबके सामने ना रोएं, क्योंकि जिस शख्स ने ये चीजें तैयार की हैं वो सामने खड़ा देख रहा है और वो बेहद हसास और जज्बाती है। उससे शदीद अजियत पहुंचेगी। लेकिन अमजद बदस्तूर मसरूफ रहा। शैतान ने पूछा, खान बहादुर साहब का क्या हाल है? कौन से खान बहादुर साहब का? अमजद ने बुरा मुंह बनाया। कोई से खान बहादुर साहब का। ओ, हमने बेहतरी कोशिश की कि इस नालायक से बातें करें, लेकिन कुछ न बना। इतने में बडी आ गया। हमने लगातार रोते हुए अमजद का तारुफ लगातार हंसते हुए बडी से कराया। अब बड़ी संजीदगी से वजह पूछी गई और अमजद ने बताया कि उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है, बल्कि बिल्कुल ही गिर गई है। उसकी आंखों के सामने कभी तारे नाचते हैं और कभी अंधेरा छाया रहता है। वो अपने आखिरी इम्तिहान में मुद्दत से फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है। अगर मेहनत करे और पर्चे अच्छे हो जाएं, तब भी फेल हो जाता है, और अगर पर्चे खराब हो जाएं, तब भी उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती है। वो किसी पर आशिक भी है। महबूब ने पहले तो सब कुछ कह सुन लिया और बाद में बड़े मजे से उसे डबल क्रॉस कर दिया। आजकल महबूब बिल्कुल खामोश है। उसके यहाँ आना जाना भी मुद्दत से बंद है, क्योंकि उनके यहाँ एक बेहद भारी भरकम और खूनख्वार कुत्ता कहीं से मंगाया गया है, जो अमजद को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि उससे खफा रहता है। महबूब के यहाँ एक और साहिब की आमद और रफ्त भी शुरू हो गई है, जो शायद रकीब रोसिया बनने वाले हैं। महबूब के अबा अमजद को यूं ही सा बेकार लड़का समझते हैं और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि अमजद कुछ नहीं कमाता। शैतान और मकसूद घोड़े की तरह शहजादा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसका किसी चीज को दिल ही नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं चाहता। यहाँ तक कि चाय सामने रखी है और पीने को जी नहीं चाहता। गुफ्तगू के मौजू बदलते रहे और हमने अमजद से लेकर अमजद तक गुफ्तगू की। शैतान बोले, भाई तुम्हारी मुसीबतें तो इतनी हैं कि एक तुम्हारा काम नहीं कर सकता। गार्डियन एंजल, तुम्हारे लिए तो फरिश्तों का सिंडिकेट बैठेगा। बडी ने कहा, तुम आज से वर्जिश शुरू कर दो, हल्की फुल्की और मखवी ग़िज़ा खाओ। अलील सुबह उठकर लंबे लंबे सांस लिया करो, कुव्वते इरादी पैदा करो, खूब मेहनत करके इम्तिहान पास कर लो, मुलाजिमत जरूर मिल जाएगी।
اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر امجد نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ اب تو وہ باقاعدہ بھوں بھوں رو رہا تھا۔ آخر طے ہوا کہ امجد کی سچ مچ مدد کی جائے اور کل پھر یہی ملاقات ہو۔ اگلے روز ہم سب وہیں ملے۔ اتفاق سے کالج کی چند لڑکیاں بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ایسے موقع پر میں ہمیشہ یوں ظاہر کیا کرتا ہوں جیسے میں شیطان کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے کالج کی لڑکیاں شیطان کو پسند نہیں کرتی۔ جتنی دیر وہ ہماری طرف دیکھتی رہیں میں کسی اور طرف دیکھتا رہا۔ ان کے جانے پر گفتگو شروع ہوئی۔ امجد، تم موسیقی پر فدا ہو جاؤ۔ شیطان بولے، یہ پیازی ساری والی لڑکی بڑا اچھا ستار بجاتی ہے، تمہیں کوئی ساز بجانا آتا ہے؟ ہاں۔ کون سا؟ گراموفون۔ تب تم موسیقی کو پسند نہیں کرو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم آخری مرتبہ اس لڑکی سے ملے تو کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے اسے شادی کے لیے کہا تھا، اور یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ کما سکتا ہوں، نہ کسی قابل ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں اور نہ کچھ کر سکوں گا۔ پھر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور آج تک خاموش ہے۔ تمہارے ہونے والے خسر اچھی خاصی قبر رسیدہ بزرگ ہیں، میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے۔ جتنے تم شکل و صورت میں بخشے ہوئے ہو اتنی ہی وہ حسین ہے، تمہیں احساس کمتری ہو جائے گا۔ بھلا کبھی تمہاری خط و کتابت بھی ہوئی تھی کہہ کر امجد نے خطوط کا پلندہ میز پر رکھ دیا۔ شیطان نے جلدی سے خطوط کو سونگھا اور بولے، جلدی ہے اس لیے ساری باتیں تو کبھی فرصت میں پڑیں گے، البتہ میں خطوط کو ترتیب وار رکھ کر صرف القاب پڑھ کر سناتا ہوں۔ ترتیب وار القاب یہ تھے، جناب امجد صاحب، امجد صاحب، امجد، پیارے امجد، میرے امجد، امجد ڈارلنگ، امجد ڈارلنگ، میرے امجد، پیارے امجد، امجد، امجد صاحب، جناب امجد صاحب۔ ادھر امجد نے پھر رونا شروع کر دیا۔ شیطان بولے، میں رات بھر سوچتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے۔ یہاں سے بہت دور جنگلوں میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں، ان تک میری رسائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تعویذ گنڈوں پر کس کس کا اعتقاد ہے؟ سوائے بڈی کے ہم سب معتقد تھے۔ بڈی نے پوچھا، تعویذ گنڈے کیا ہوتے ہیں؟ کیا امریکہ میں تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے؟ نہیں تو۔ جب بڈی کو سب کچھ بتایا گیا تو وہ بولا، گڈ لک کے لیے شگون ہمارے ہاں ہوتے ہیں، مثلا سیاہ بلی کا دیکھنا یا سڑک پر گھوڑے کی نال مل جانا، یہ تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے شگونوں پر اعتقاد نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نجومی نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے اگلے اتوار کو غروب آفتاب سے پہلے سڑک پر گھوڑے کی نال مل گئی تو بہت اچھا شگن ہوگا اور غالباً اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی۔ اگلے اتوار کو میں نے منہ اندھیرے اٹھ کر سڑکیں ناپ ہوئی، سپہر آیا، گھوڑے کی نال تو کیا کسی گدھے کی نال بھی نہ ملی۔ آخر میں نے استبلوں کا رخ کیا، وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ شام ہونے پر میں بہت گھبرایا۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھوڑا رہتا تھا۔ میں نے چند اوزار اٹھائے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور چپکے سے اس گھوڑے کو باندھ بوند کر رکھ دیا۔ گھوڑا ہرگز رضامند نہیں تھا، لیکن ہم نے زبردستی اس کی نال اتار لی۔ باہر نکل کر جو دیکھا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اس لڑکی سے شادی کے لیے کہہ دیا اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ تب سے گھوڑے کی نال سے میرا اعتقاد اٹھ گیا۔ کیا لغویت ہے! اگر گھوڑے کی نال اتنی ہی مبارک چیز ہے تو گھوڑوں کو بے حد خوش نصیب ہونا چاہیے۔ لیکن تمہارا واسطہ مشرق کے عالموں سے نہیں پڑا۔ یہاں تو ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ شکلیں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا بدل جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، تم نے پیروں، فقیروں اور سنیاسیوں کے متعلق نہیں پڑھا؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں بڑی بڑی پراسرار باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں کے فقیر کچھ پڑھ کر ایک رسے پر پھونک دیتے ہیں، رسا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ رسے پر چڑھ جاتے ہیں۔ رات کو وہ میخوں کے بستر پر سوتے ہیں۔ یقیناً تم خود دیکھ لو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امجد کے لیے ان بزرگ سے تعویذ حاصل کروں، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اول تو وہ بزرگ کسی کو تعویذ دیتے ہی نہیں، اگر کبھی خوش ہو کر دیتے ہیں تو صرف سال میں ایک آدھا مرتبہ، لیکن میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دوں گا
ان کا تعویذ جادو سے کم اثر نہیں رکھتا. ناممکن سے ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں. اگر مل گیا تو امجد کی تقدیر بدل جائے گی اور امجد تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. اب تمہارے لیے صرف 2 باتیں رہ گئی ہیں. یا تو میری ہدایات پر عمل کرو اور یا پھر ان پر عمل کرو. شیطان نے ایک لمبی چوڑی فہرست بنائی. امجد 2 دن بھوکا رہے گا. صرف اسے بکری کا دودھ اور چھوہارے ملیں گے. وہ کسی سے بات نہیں کرے گا. دوسرے روز شام کو حجامت کرائے گا. پھر سفید لباس پہن کر عطر لگا کر رات بھر ایک وظیفہ پڑھے گا. اگلے روز تالاب میں کھڑا ہو کر دعا مانگے گا اور سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ اس کے بازو پر تعویذ باندھ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. امجد نے فقط ایک اعتراض کیا، وہ یہ کہ وہ سر پر استرا ہرگز نہیں پھیروائے گا، البتہ کینچی سے حجامت کرا لے گا. شیطان 1 ہفتے تک غائب رہے، پھر یکایک تعویذ لے کر نازل ہوئے. پہلے تو ان بزرگ کے متعلق سنائیں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر جنگلوں میں گزاری ہے، بہت کم کھاتے ہیں، بولتے تو بالکل نہیں، کوئی شخص ان کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتا. ان کے کمالات معجزوں سے کم نہیں، ان سے تعویذ حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے. لیکن شیطان اپنی خوش قسمتی اور محض اتفاق سے کامیاب ہوئے ہیں. ہم ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے. شیطان نے رومال کھول کر ہمیں تعویذ کی زیارت کرائی. تعویذ موم جامے میں لپٹا ہوا تھا اور اس سے عنبر کی ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی. میں نے اور امجد نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. بڈی نے بھی ہماری تقلید کی. امجد 2 روز شیطان کے ساتھ رہا. تیسرے روز اس کے داہنے بازو پر تعویذ باندھا گیا. شیطان ایک فاتحانہ انداز میں بولے، لو بھیا امجد، سمجھ لو کہ آج تمہاری قسمت جاگ اٹھی. اب اس مقدس طاقت کے کرشمے دیکھو. ہم نے چند روز بعد امجد کو دیکھا. بسورتے ہوئے چہرے پر اب مسکراہٹ کھیل رہی تھی. لباس بھی پہلے سے بہتر تھا. آہستہ آہستہ تعویذ کی برکت سے تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. اب ہر کام کے لیے امجد کا جی کرنے لگا. وہ چست ہو گیا تھا. اب یا تو وہ نہایت شوخ ٹائی لگاتا اور یا رنگین اسکارف پہنتا. ہمیشہ اس کے کوٹ کے کاج میں ایک مسکراتا ہوا پھول اٹکا ہوتا. امجد کے امتحان میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا. میں اور شیطان اس کے ہاں گئے. اس کی 2-3 من پختہ کتابوں کو دیکھا. شیطان کہنے لگے کہ کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہے. میرے خیال میں کچھ ہم پڑھتے ہیں، کچھ تم پڑھو، باقی کتابیں بڈی پڑھے گا. امجد نے کہا، مذاق مت کرو، کوئی اور تدبیر بتاؤ. شیطان نے مشورہ دیا کہ کتابوں کے خلاصے، نوٹ اور ایسی ویسی چیزیں امتحان میں ساتھ لے جاؤ اور خوب دل کھول کر نقل کرو. امجد نے مانا. شیطان بولے، ارے میاں، ایسا تعویذ بازو پر باندھا ہے کہ نقل تو نقل، اگر کوئی سنگین ترین جرم کراؤ تب بھی پتہ نہ چلے. اس کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا. غرض یہ کہ امجد کی خوب ہمت بندھائی گئی اور اس نے امتحان میں خوب نقل کی، لہذا پرچے نہایت اچھے ہوئے. نتیجہ نکلا تو امجد اول آیا. اب تعویذ پر ریشمی غلاف چڑھایا گیا. بڈی نے تعویذ کو کئی مرتبہ چوما. میرا جی بری طرح چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا ہی تعویذ مجھے بھی مل جائے. اب سوال ملازمت کا تھا. ایک جگہ درخواست تو دے دی گئی لیکن امید کسی کو بھی نہ تھی. کچھ دنوں بعد بورڈ کے سامنے انٹرویو تھا. بورڈ کے صدر نزدیک ہی رہتے تھے. شیطان نے امجد کو مشورہ دیا کہ اگر تم صدر صاحب کے سامنے کئی مرتبہ جاؤ تو تعویذ کی برکت سے وہ اس قدر متاثر ہوں گے کہ فوراً منتخب کر لیں گے. امجد نے اگلے روز سے ان کا تعاقب شروع کر دیا. ان کے گھر گیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. جو کچھ ہوگا انٹرویو کے وقت سنا دیا جائے گا. امجد منہ لٹکائے واپس آیا. شیطان نے ڈانٹا کہ پھر یہ تعویذ کس واسطے باندھے پھر رہے ہو، پیچھا مت چھوڑو ان کا. اگلے روز امجد پھر ان کی کوٹھی پر جا کھڑا ہوا. 10 بجے وہ دفتر گئے، یہ ساتھ گیا. 4 بجے واپس آئے، یہ ساتھ واپس آیا. کلب گئے، رات کو پکچر گئے. امجد سائے کی طرح ساتھ رہا. اگلے روز وہ شاپنگ کے لیے گئے. امجد بھی شاپنگ کے لیے گیا. وہ اسٹیشن پر کسی سے ملنے گئے. امجد بھی گیا. غرض یہ کہ بازار، ڈاک خانہ، کیفے، سینما، باغ، جہاں بھی وہ جاتے یہ ساتھ رہتا.
यहाँ तक कि वो 50-60 मील दूर एक जगह गए। अमजद भी 50-60 मील दूर उसी जगह गया। उन्होंने बहतरिया कहा कि मैं वादा करता हूँ कि इंटरव्यू में तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा, लेकिन शैतान की हिदायत के मुताबिक अमजद बोला कि वादा नहीं, अभी ले लीजिए। उन्होंने उसे धमकाया, चमकाया भी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। कहने लगा कि मैं सारी उम्र इसी तरह आपके साथ साथ रहूंगा। आखिर वो इस कदर तंग आए कि उन्होंने अमजद को मुंतखब कर लिया। इस कामयाबी पर एक जबरदस्त दावत हुई। तावीज पर अब पीतल का खोल चढ़ाया गया और हर वक्त उसे मुअत्तर रखा जाता था। शैतान की मारिफत उन बुजुर्ग के लिए कुछ नजराना भी भेजा गया, जिसे उन्होंने बमुश्किल कबूल किया। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं भी एक तावीज अपने लिए बनवाऊंगा। बड्डी ने भी शैतान से यही ख्वाहिश जाहिर की। अब उस लड़की की बारी आई। सबसे पहले तो वहां रसाई का सवाल था। उनका नया कुत्ता निहायत ही हैबतनाक और आदमखोर किस्म का था। उसे देखकर ही अमजद की रूह कफस अंसरी से परवास कर जाती थी। बड्डी ने मशवरा दिया कि कुछ खिला पिला दिया जाए जिससे वो इन्नल्लाह हो जाए, लेकिन वो कुत्ता कुछ ऐसा बोरसु अजहनियत का वाक़े हुआ था कि ऐसी वैसी चीजों को सूंघता तक नहीं था। शैतान ने एक मोटा सा डंडा अमजद को दिया और कहा कि उसे हाथ में लेकर जाओ और मार मार कर कुत्ते का भरतर बना दो। अमजद कांप उठा, गिड़गिड़ा कर बोला, खुदा का वास्ता, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। शैतान ने तावीज छू कर कहा, जानते भी हो कि ये क्या चीज है तुम्हारे बाजू पर? ये तावीज हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, ख्वाह तुम शेरों से दिल लगी करते फिरो, बाल तक बीका ना होगा। काफी लंबी बहस के बाद अमजद माना। अगले रोज अलीउल सुबह अमजद हाथ में डंडा लेकर उनके यहाँ गया। कुत्ता बाग में चहलकदमी कर रहा था। अमजद ने कुत्ते की ऐसी मरम्मत की कि तबीयत साफ कर दी। उसी दिन से अमजद और कुत्ता बड़े गहरे दोस्त बन गए। अमजद को देखकर वो ना सिर्फ दुम हिलाता था बल्कि बाकायदा मिजाज पुरसी करके साथ साथ चलता। वो साहब जो घर आया करते थे उनके लिए भी यही नुस्खा पेश किया गया, लेकिन बड्डी न माना। बोला कि कुत्ते और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। बेहतर होगा कि पहले उन्हें धमकाया चमकाया जाए। वो साहब कदमे अमजद से दुगने थे। अमजद पहले तो बहुत डरा, लेकिन जब शैतान ने डांट कर कहा कि इस तरह वो अपनी नहीं बल्कि तावीज की तौहीन कर रहा है और उसे कोई छू तक नहीं सकता, तो अमजद इन साहब से मिला और उन्हें साफ साफ बता दिया कि खबरदार जो आइंदा इस घर में कदम रखा। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि मियाँ तुम हो कौन? ये बोला कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि मैंने आप जैसे बहुत सौ को सीधा किया है। बस खैरियत इसी में है कि आइंदा आप इस घर का रुख ना करें। अमजद ने कुछ इस तरह गुफ्तगू की कि वो साहब वाकई सहम गए। अमजद ने चलते वक्त कहा कि मेरा इरादा तो कुछ और था, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंतबा करने पर इक्तफा करता हूँ। आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। उस दिन के बाद वो साहब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अमजद लड़की से मिला। खुदा जाने क्या बातें हुई, लेकिन सनीचर को उन दोनों को मैटनी पर देखा गया। लड़की वाकई निहायत प्यारी थी। अमजद उसके सामने बिल्कुल हुक्म का गुलाम मालूम हो रहा था, लेकिन खूब अकड़ अकड़ कर चल रहा था। बड्डी तो अब तावीज पर बाकायदा ईमान ले आया था। बोला कि मैं ये सब कुछ लिखकर अमेरिका के सबसे मशहूर साइंस के रिसाले में भेजूंगा। मैंने इस कदर जोद असर और कार आमद अमल आज तक नहीं देखा। ये किसी जादू से कम नहीं। मौजज़े अभी खत्म नहीं हुए। मशरिक वाकई निहायत पुरअसरार जगह है। तावीज पर चांदी का खोल चढ़ाया गया। हर दूसरे तीसरे हम सब उसे चूमते और आंखों से लगाते। अब अमजद की तमाम मुश्किलें हल हो चुकी थी, सिर्फ उसकी शादी बाकी थी। लेकिन ये मुश्किल सबसे कड़ी थी, क्योंकि उसके होने वाले खुसर वाकई निहायत गर्म और खुश्क इंसान थे। अमजद ने कई मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन हर मरतबा पैगाम वापस लौटा दिया गया। शैतान ने अमजद को यकीन दिलाया कि इस तावीज के सामने वो बुजुर्ग तो क्या, उनके फरिश्ते भी सर झुकाएंगे। तुम आज ही उनसे मिलो और बगैर किसी तमहीद के उनसे सब कुछ कह डालो। अमजद ने यही किया। बुजुर्ग ने मुलाकात की वजह पूछी। अमजद ने साफ साफ कह दिया कि किबला मैं आपका ऑनरेरी फर्जंद बनना चाहता हूँ और आपकी दुख्तर नेक अख्तर से अकद का ख्वाहिशमंद हूँ। इस मर्तबा आप हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते।
اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. پہلے آپ کو میرے شہزادے پن پر اعتراض تھا، سو اب یہ خاکسار باقاعدہ ملازم ہے. اگرچہ تنخواہ صرف 250 روپے ماہوار ہے، لیکن اوپر کی آمدنی کافی ہے. مانا کہ یہ بہت زیادہ نہیں، لیکن گستاخی معاف. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ کیا کماتے تھے اور تب آپ کے خیالات کیا تھے، خصوصاً اپنے خسر صاحب کے متعلق؟ یقیناً آپ بالکل میری طرح ہوں گے. اور پھر شروع میں 250 روپے اتنی بڑی تنخواہ نہیں، جبکہ اوپر کی آمدنی بھی شامل ہو. شاید آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اس سلسلے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں. سو یہ بالکل غلط ہے. میں نے اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں پوچھا، اور پھر رشتہ دار بالکل الٹے سیدھے مشورے دیں گے. یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کو ہاں کرنی ہوگی. اسی طرح امجد نے وہ دائیں اور بائیں ہاتھ دیے کہ ان بزرگ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہاں کرنی پڑی. اسی شام کو ایک بھاری جشن منعقد ہوا. تعویذ پر سونے کا خول چڑھایا گیا. شیطان کی معرفت ان پہنچے ہوئے بزرگوں کو نذرانہ بھیجا گیا. میں نے اور بڈی سے شیطان کی بڑی منتیں کی کہ کسی طرح ایک ایک تعویذ ہمارے لیے بھی لا دو تاکہ ہمارے بھی دن پھر جائیں. شیطان نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے. ہم تقریباً ہر روز تعویذ کو آنکھوں سے اور دل سے لگاتے. میں اور بڈی کیفے میں بیٹھے امجد اور مسز امجد کا انتظار کر رہے تھے. ہم بڑے مسرور تھے کیونکہ شام کو شیطان نے تعویذ لانے کا وعدہ کیا تھا. ہم دونوں دلی دل میں اپنے مستقبل کے متعلق پروگرام بنا رہے تھے کہ امجد اور مسز امجد پہنچے. آج امجد ایک ایسا دلیر، نڈر اور بے پرواہ نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی، جس کے دل میں امنگیں تھیں، اور جس نے ایک بہت اچھا سوٹ پہن رکھا تھا. باتوں باتوں میں اس شام کا بھی ذکر ہوا جب امجد کو ہم نے اسی جگہ روتے پیٹتے دیکھا تھا. مسز امجد کے فراق میں صرف چند مہینوں میں کیا سے کیا ہو گیا. صرف ایک مقدس عمل کی بدولت، اس تعویذ کی برکت سے جو امجد کے بازو پر بندھا ہوا تھا، شیطان نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا. نہ جانے کن کن مصیبتوں کے بعد یہ تعویذ دستیاب ہوا ہوگا. اگر آج امجد کے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو غالباً وہ پھر یہیں بیٹھا سینڈوچز اور کیک کے ٹکڑوں پر آنسو بکھیر رہا ہوتا. اور اب ہمیں بھی ایسے تعویذ ملیں گے. ہمیں اپنے اوپر رشک آنے لگا. بار بار ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے شیطان کے انتظار میں. بڈی نے تعویذ کی زیارت کرنی چاہی. امجد نے نہایت حفاظت سے تعویذ اتارا اور بڈی کی ہتھیلی پر رکھ دیا. بڈی نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور پوچھا، بھلا تعویذوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ عبارت ہوتی ہے. بڈی سمجھ نہ سکا. اسے بتایا گیا کہ مقدس الفاظ ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے لکھے جاتے ہیں. اس نے پوچھا کہ بھلا اس تعویذ میں کون سے الفاظ ہیں؟ ہم نے لا علمی ظاہر کی. بڈی کہنے لگا، کیوں نہ ایسے کھول کر دیکھیں؟ امجد بولا، ہرگز نہیں، اس طرح بے ادبی ہوتی ہے. میں نے بھی کہا کہ گناہ ہوگا، لیکن بڈی نہ مانا. بولا، مجھے بڑا اشتیاق ہے. سارا گناہ میرے ذمہ رہا. میں نہایت ادب سے اسے کھولوں گا اور الفاظ دیکھ کر بالکل اسی طرح بند کر دوں گا. پھر تم اسے بازو پر باندھ لینا. پھر بھی سوچنے لگا کہ بھلا دیکھیں تو صحیح وہ کون سے الفاظ ہیں جنہوں نے جادو کی طرح اثر دکھایا. میں نے بھی بڈی کا ساتھ دیا. امجد کہنے لگا کہ کھولنے سے تعویذ کی تاثیر جاتی رہے گی. بڈی بولا، بھائی سچ پوچھو تو اب اس تعویذ نے اپنا کام کر دیا ہے. اب تمہیں کسی مزید تاثیر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے مسز امجد سے پوچھا. انہوں نے اجازت دے دی. آخر امجد بھی مان گیا اس شرط پر کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو بڈی کے سر پر ہوگا. بڈی نے بڑی حفاظت سے خول کھولا اور تعویذ نکالا. پھر آہستہ آہستہ موم جامہ کھولنے لگا. میری آنکھوں کے سامنے پہنچے ہوئے بزرگوں کے نورانی چہرے، فقیروں کے مزار، سبز غلاف، پھولوں کے ہار، جلتے ہوئے چراغ، مزاروں کی گنبد اور خانقاہیں پھرنے لگیں. جیسے امبر اور لوبان کی خوشبو سے سب کچھ مہک اٹھا اور پاکیزہ روحیں ہمارے گرد منڈلانے لگی. فرشتوں کے پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دینے لگی. ماحول کچھ ایسا مقدس سا ہو گیا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے. بڈی نے تعویذ کا کاغذ کھولا اور پڑھنے لگا. میں رہ نہ سکا. بڑی بے صبری سے کاغذ چھین لیا. کاغذ پر شیطان کی مخصوص طرز تحریر میں یہ مصرع لکھا تھا،
آیا کرو ادھر بھی میری جان کبھی کبھی.